الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وقال تعالی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وذلك هو الفضل الكبير. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الآخرين. وقال علیہ الصلاۃ والسلام اقرؤوا الکتاب فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترمی و مکرمی، میرے مربی جناب عبدالحمید خان صاحب، محترم امیر مقامی ڈاکٹر شاہدہ منور موسیٰ صاحب، ہمارے شہر کے بہت ہی معروف کالج آزاد کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر صاحب، اور اسی طرح ملک کے مشہور میڈیکل کالج بدنپور سے تشریف فرما ڈاکٹر اظہر صاحب، حافظ جاوید احمد خان صاحب، سلمان صدیقی صاحب، محترم و مکرم اقبال احمد خان صاحب، عزت مآب بھائیوں اور معزز بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ خطاب عام جو رجوع الی القرآن کے موضوع پر رکھا گیا ہے، اور اس خطاب عام میں آپ کے سامنے علماء کرام نے اور ہمارے قوم کے دانشوروں نے نہایت ہی قیمتی باتیں قرآن مجید کے تعلق سے رکھی ہیں. میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں قرآن مجید کے مضامین پر رکھنا چاہتا ہوں. چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا اور ہمارے ننھے منھے معصوم بچے اور ہماری بہنیں جو بہرحال اپنے گھروں میں اس وقت کافی مصروفیات رکھتی ہیں، وہ یہاں تشریف فرما ہے. اللہ ان کے اجلاس کو قبول فرمائے اور اس کو انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. ان سب کا خیال رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ 3 باتوں کے اطراف میں اپنی بات کو مکمل کروں. پہلی بات، قرآن مجید کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقصد نزول اور اس کا موضوع. دوسری بات، قرآن مجید کے مضامین، کہ قرآن مجید کے اندر کن مضامین کو بطور خاص جمع کیا گیا ہے. اور تیسری بات، قرآن مجید سے ہمارا تعلق، قرآن مجید سے غفلت اور روگردانی کے خوفناک نتائج، اور آج کے حالات میں قرآن مجید کی تعلیمات کا انطباق، اس کی ضرورت اور اہمیت. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا مقصد یا اس کا نزول، اس کا سبب نزول کیا ہے، قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کا موضوع اور اس کا سبجیکٹ انسان ہے.
انسان اس کائنات کا وہ ماسٹر پیس ہے، اس کائنات کا وہ شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی صلاحیت اور اس انسان کی غیر معمولی جو شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 4 چیزوں کی قسم کھا کر اس کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینہ کی، اور قسم ہے پرامن شہر مکہ کی۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، احسن تقویم، کہ اس کائنات میں انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو اس طور پہ پیدا فرمایا ہے کہ اس کائنات میں کوئی مخلوق اپنے حسن و جمال اور اپنی صلاحیتوں میں انسان کے مد مقابل نہیں۔ بظاہر یہ 5-6 فٹ کا وجود یہ دراصل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے اس کو زمین میں اپنی خلافت کا شرف عطا فرمایا، اور جب یہ بنایا گیا تو فرشتوں نے اس کے سامنے سجدے تکریم بجا لایا۔ یہ انسان بہت عظیم الشان مخلوق ہے۔ شاعر مشرق نے انسان جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ پوری کائنات انسان کے استقبال کے لیے بے چین تھی، اور اس وقت کائنات کے استقبالیہ جملے کو شاعر نے یوں پیش کیا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ تو اس انسان کو اللہ نے جو زمین پر بھیجا ہے، اس انسان کے ساتھ بڑے چیلنجز ہیں، بڑی دشواریاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو چیلنجز میں پیدا کیا ہے، مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ اس کے سامنے مختلف نوع مسائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل بخشے اور جو صلاحیتیں بخشی، اب سوال یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر کیسے چلے، وہ اپنی منزل مراد کو کیسے پائے، وہ زمین پر اپنی ڈگنیٹی کو، اپنے شرف کو بحیثیت انسان کے کیسے حاصل کرے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر رحم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جملہ مسائل حیات کے حل کے لیے، اور اس کی عقل کو روشن بنانے کے لیے، اور اس کے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے سامنے علم و حکمت کے خزانے کھول دینے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نور آ چکا ہے، ایک کھلی ہوئی کتاب، ایک روشن کتاب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانوں سے یہ بات کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من اللہ، کہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک نصیحت آ گئی ہے۔ عربی زبان میں موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دلوں کو چھوتی ہے، جو دلوں کے تاروں کو چھوتی ہے، جو دلوں کو زندگی دیتی ہے، جو دلوں کو بیدار کرتی ہے، جو دلوں میں خدا کا خوف ڈالتی ہے، جو دلوں کے اندھیروں کو مٹاتی ہے اور دل کو نور سے منور کرتی ہے، اسے موعظت کہتی ہے۔ قرآن نے کہا یہ کتاب انسانوں کے لیے موعظت ہے، اور دوسری بات یہ کتاب شفاء لما فی الصدور، یہ انسانوں کے سینوں میں پائے جانے والے امراض کے لیے یہ شفا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے، یہ دل عجیب و غریب دل ہے۔ اس دل کے بارے میں یہ بات آتی ہے
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ دل اس کی اصلاح ہو جائے تو انسان کے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے، اور اگر یہ دل بگڑ جائے تو پورا وجود بگڑ جائے۔ یہ جو دل ہے، اس دل میں امراض کون سے پائے جاتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اخلاقی امراض، روحانی امراض، معنوی امراض، نظریاتی امراض، فکر و عمل کے امراض اس دل میں پائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج تعلیم کی کمی نہیں ہے، آج انسانی دنیا معلومات میں اور انفارمیشن میں اتنی دور جا چکی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات میں نے ایک جگہ پڑھی ہے کہ اپنے امریکہ کے اندر 6000 سے زیادہ یونیورسٹیاں، اور اس کے باوجود اس بات کو انگریز مفکر نے کہا ہے کہ our universities are the intellectual slums، کہ ہماری یونیورسٹیاں ذلیل انسانوں کی بستیاں بن چکی ہیں۔ انسان اپنی اخلاقی پستی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ آپ کیا دیکھتے نہیں کہ یہ بھارت جس نے 1947 سے لے کر آج تک آزادی کے بہت بہترین ایام گزارے ہیں، لیکن یہاں پر پڑھنے والے کالجز کے اندر جو ہمارے پروفیسرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، وہ اس ملک کو نفرت اور فرقہ پرستی کی آگ میں جلا رہے ہیں۔ محسوس کیجئے آپ کہ لوگ آخر انسان اس اخلاقی پستی کا شکار کیوں ہوا؟ کیوں آخر انسان معلومات کے باوجود شر کا پرستار ہے، شیاطین کا نمائندہ ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دل کی دنیا تاریک ہے، دل کی دنیا مختلف امراض سے بھر چکی ہے۔ دل میں جب نفرت، کدورت، بغض، حسد، کینہ، جلن، لالچ، حرص، تعصب، جب ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب ان امراض کا علاج نہیں کر سکتی۔ ان امراض کے علاج کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن جب کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس کے نور سے وہ اپنے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ امراض نہیں پائے جاتے، بلکہ وہ انسانی دنیا میں خدا کی رحمت بن کر برستا ہے۔ وہ خدا کی رحمت کا زمین میں ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی فضیلت کے بارے میں یہ بات کہی کہ ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ کتاب ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، مارگدرشن ہے، یہ زندگی کے معاملات اور مسائل کے اندر آپ کے سامنے حل رکھتی ہے، اور پھر یہ کتاب رحمت للمؤمنین، جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ خدا کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے آگے جو بات کہی بڑی اہم بات ہے۔ قرآن نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم اور انسانیت پر خدا کا احسان عظیم ہے جو اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اس کلام کو پا کر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیوں سے جھومیں۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا میں انسان جن چیزوں کے پیچھے پڑا ہے، دنیا کی دولت کو سمیٹنے اور دنیا کے وسائل کو جمع کرنے کی جو دھن اس کے اوپر سوار ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز سمیٹنے کے قابل ہے، جمع کرنے کے قابل ہے تو اللہ کی یہ کتاب ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے۔ بزرگان محترم اور دوستو، آپ دیکھیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسانی وجود کو زمین میں رشک کے ملائکہ بنایا جائے، تاکہ انسانی وجود کو دنیا میں وہ جو مقصد ہے فکر و عمل کی آزادی، اس مقصد میں انسان کو کامیاب بنا دیا جائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اس اہم گفتگو کا دوسرا حصہ قرآن کے مضامین ہیں۔ قرآن کے مضامین میں پہلی جو چیز ہے وہ عقائد ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی طور پر زندگی کے عظیم الشان سچائیوں کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ قرآن انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ یہ قرآن انسان کے سامنے
پیغمبروں کی سیرت اور ان کے کردار کو پیش کرتا ہے جو خدا کی روشنی میں دنیا میں وجود میں آیا۔ قرآن اس کو رسالت سے تعبیر کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے توحید۔ توحید یعنی انسان اس دنیا میں، قرآن انسان کو اس دنیا میں خدا کے سامنے جواب دہ مخلوق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت یہ قرآنی تعلیمات کے ستون ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلتا ہے اور وہ کبھی بھٹکتا نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن مضامین کی دوسری چیز ہے شریعت۔ ہمارے یہاں معصوم بچے بیٹھے ہیں، انہیں ان چیزوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ قرآن کا دوسرا بڑا سبجیکٹ شریعت ہے۔ قرآن مجید کی 6600 آیتیں ہیں، لیکن ان میں 600 سے زیادہ یعنی تقریباً پورے قرآن مجید کا 10% حصہ شرعی احکامات پر مشتمل ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت معاملات زندگی میں مسائل حیات میں انسان کے لیے خدائی احکامات کا مجموعہ ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت دراصل قرآن مجید میں شریعت کا جو لفظ ہے اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ شرع کے معنی ہوتے ہیں وہ راستہ جس کے ذریعے آدمی پانی تک پہنچے، تو شریعت کہتے ہیں پانی تک پہنچنے کے راستے کو۔ تو گویا کہ قرآن مجید نے جو احکامات دیے ہیں وہ انسانوں کی پیاس کو، ہدایت کی پیاس کو بجھاتے ہیں اور انہیں منزل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ شرعی احکامات کی تفصیلات اگر ہم دیکھیں تو اس کی تفصیلات بظاہر یہ 600 آیتیں ہیں، لیکن اس کی تفصیلات پر لاکھوں کتابیں مرتب ہوئی ہیں۔ دنیا کے جتنے پاکیزہ قوانین ہیں انہی احکامات کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ یہ شریعت بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے گھر میں کیسا جئیں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کیسے ہو، والدین اور اولاد کے رشتے کیسے ہو، پڑوس کے ساتھ کیسے رہیں، ایک انسان اپنے مختلف فرائض کے سلسلے میں اس کا رویہ کیا ہو، اگر وہ معلم ہے تو کیسے ہو، اگر وہ تاجر ہے تو کیسے ہو، اگر وہ حاکم ہے تو کیسے ہو، دولت اور غربت کے درمیان کیا ہم آہنگی اور توافق ہو، حکومت اور عوام کے رشتے کیسے ہو، عدالت اور سیاست کس طریقے سے چلائے جائے۔ یہ شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ زندگی کی کوئی زندگی کا زاویہ ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو شریعت کے احکام سے خالی ہو۔ آپ قرآن کو پڑھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن چشمہ حیات ہے جو پیاسی انسانیت کو سیراب کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل شریعت کے اس وسیع شان تصور کو جانتی نہیں۔ آج کے حالات میں اس کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن مجید کا جو تیسرا موضوع ہے وہ تیسرا موضوع بڑا اہم ہے جو تقریباً 6000 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ موضوع کون سا ہے؟ یہ قرآن مجید کا تذکیری موضوع ہے۔ قرآن مجید کا تذکیری موضوع ہے۔ تذکیری موضوع مطلب یعنی یہ وہ اس میں وہ آیات موجود ہے جو انسان کے خیالات کو، انسان کے تصورات کو، انسان کے فہم و ذکا کو رخ دیتی ہے۔ یہ وہ آیات ہے جو انسان کے گوناگوں مسائل میں انسان کو جو ہے معرفت عطا کرتی ہے۔ یہ آیات انسان کے سامنے تاریخ انسانی کے وسیع ریکارڈز کو پیش کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہے کہ قوموں میں عروج و زوال کیسے آئے، قومیں کب ہلاک ہوئی۔ دیکھیے اگر ہم اس کو بائفرکیٹ کریں تو ایک چیز اس میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ذکرہم بایام اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے اللہ کے ایام کا ذکر کرو، اللہ کے ایام کو ان کے سامنے بیان کرو۔ یہ ایام اللہ کیا ہے؟ یہ دراصل انسانی تاریخ میں خدا کے وہ فیصلے ہیں جو تاریخ کے مختلف مرحلوں میں پیش آئے اور جس کے ذریعے انسانی تمدن متاثر ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر مختلف اللہ کے عذابات آئے، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر جو ہے کیسے قومیں خدا کے فیصلے عذاب کا مستحق ہوئی۔ ہمارے سامنے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم اصحاب الایکہ، قوم اصحاب تبہ، بے شمار قومیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی ناہنجار قومیں، یہ دنیا کی ظالم اور جابر قومیں جنہوں نے زمین پر اختیارات کو پا کر، وسائل اور اقتدار کو پا کر اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھا اور جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دنیا سے کوئی ہٹا نہیں سکتا،
یہ برائیوں میں مبتلا ہو گئے، جرائم کا ارتکاب کیا، اور اپنے پیغمبروں کو انہوں نے تکالیف پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور ان کا ذکر قرآن میں کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان قوموں کی ہلاکت کے پیچھے کیا اسباب کام کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، آپ اس کو پڑھیے، پھر دیکھیے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھارت اس وقت تاریخ کے کس موڑ سے گزر رہا ہے۔ ہمیں وہ بصیرت ملتی ہے کہ ہم اقوام عالم کے تعلق سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا ہم پر، خدا کے معاملات اور اس کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ قرآن مجید میں تفسیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر انبیاء علیہ السلام کی روشن زندگیوں کو بیان کیا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جو روشن زندگیاں ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ نحن نقص علیک لنثبت بہ فؤادک، اے نبی ہم پیغمبروں کے قصے آپ کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط بنا دیں، تاکہ آپ کے دل کے اندر استحکام پیدا کریں۔ دنیا کی شورشیں، بغاوتیں، ظلم و جبر کی خوفناک سازشیں یہ تمہارا بال بھی بکا نہ کر سکیں۔ محترم بھائیو، یہ معمولی بات نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بتایا کہ نوح نبی جو دنیا میں تنہا داعی بن کر ابھرے، تقریباً 900 سال تک انہوں نے دنیا کے سامنے دعوت پیش کی، اور ظالم قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا، اور یہ بتایا کہ ایک مرد مومن خدا کی توحید کو لے کر اٹھا، اور کیسے اس نے وقت کے نمرود کو چیلنج کیا۔ توحید کو جب اس نے دنیا شرک کے سامنے پیش کیا تو کیسے لوگوں نے ان کے لیے آتش کدے دہکائے، آگ جلائی گئی، اور وقت کے پیغمبر کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ قرآن نے ان سارے واقعات کو پیش کیا، اور اس کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ دیکھو وہ رب جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نمرود اور آتش نمرود ان کے سامنے رکھتا ضرور ہے، لیکن نمرود بھی برباد ہوتا ہے، اور آتش نمرود ان کے لیے گل و گلزار بن جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ ذرا دیکھیے سیدنا ابراہیم کی پوری داستان کو، وہاں باپ اور بیٹے کا عشق بھی دکھائی دیتا ہے، اور محبت کی آزمائش بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہاں ماں ہاجرہ کا وہ کردار دکھائی دیتا ہے کہ کیسے صفا و مروہ پر اپنے لخت جگر کے لیے پانی تلاش کرتی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس ماں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور بیٹے کے لیے چشمہ زمزم کو جاری فرما دیتا ہے۔ بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے کہ کیسے ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ احسن القصص، سب سے بہترین کہانی اور قصہ جو انسانوں کے لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ ایک معصوم سا بچہ، یہ ہمارے بچے جس عمر کے ہیں، 8 سال 7 سال کی عمر کے، اسی عمر میں اخوان یوسف کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اندھے کنویں سے یوسف کو نکالا اللہ نے، مصر کے درباروں میں فروخت ہوئے، مصر کے درباروں سے عزیز مصر کے محل میں پہنچے، جوانی کی دہلیز کو پہنچے تو آپ کے حسن و جمال پر زلیخا جو ہے فریفتہ ہوئی، اور پھر اس کے گھر محل کی شہزادیوں نے اس بات کی کوشش کی کہ حضرت یوسف کو جو ہے اپنی برائی کے لیے تیار کریں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ شہزادیاں، یہ اس محل کی خواتین جس بدکاری اور برائی کی طرف مجھ کو بلاتی ہے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو اس کے مقابلے مجھے جیل عطا فرما، جیل کی زندگی میں اس محل کی زندگی پر مقدم رکھتا ہوں، اور جیل میں 16 سال تک رہے، اور وہاں پر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، ایمان دل میں ہے، اس کی بنیاد پر دعوت دی، اور نتیجے میں پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، اور بادشاہ نے جب دیکھا کہ یوسف ایوہ صدیق، تیری شخصیت سراپا سچائی ہے، سراپا راست بازی ہے یوسف تمہارا وجود، اور بادشاہ وقت جو دنیا کا سب سے عظیم ترین بادشاہ تھا، اس نے اپنے تخت و تاج کو سیدنا یوسف کے قدموں میں ڈال دیا۔ قرآن اس سے کیا بتانا چاہتا ہے؟
قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو نسلیں وحی الہی کی روشنی میں آگے بڑھتی ہیں ان کے کردار کی خوشبو پوری کائنات کو معطر کرتی ہے. ان کے کردار کی خوشبو کے سامنے دنیا کا کوئی اقتدار اور دنیا کا کوئی ظالم جو ہے ٹک نہیں سکتا. بھائیو، یہ سب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآن نے پیغمبروں کی داستانیں اس لیے پیش کی. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے محبوب پیغمبر، ان کی زندگی کے نشو و فراز قرآن میں دکھائی دیتے ہیں. کیوں کیا قرآن مجید نے اسے پیش؟ تاکہ دنیا کے انسان اس بات کو جانے کہ اللہ کے نزدیک محبوب انسان کیسا ہوتا ہے. بھائیو، آج کے حالات میں ہم نے اپنی نسلوں کو قرآن کے ان ہیروز سے، قرآن کے ان عظیم کرداروں سے دور کر دیا ہے. نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے اخلاقی پستی کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے بچے اخلاقی پستی کا شکار ہو رہے ہیں. پھر تیسری بات جو قرآن مجید میں ہم کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، جب انسان قرآن کو کھولتا ہے تو مشکل ترین حالات میں بھی قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد آدمی کے دل کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے. آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیے، سورہ بقرہ کو پڑھیے، سورہ ناس کو پڑھیے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ہر آیت میری ذات سے مخاطب ہے. یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے. آپ علماء کرام کو پڑھ لیجیے کہ جب علماء کرام مفسرین جو بڑے بڑے وقت کے عظیم لوگ گزرے ہیں مسلمانوں میں، جب وہ گھبرا جاتے اور جب ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تو وہ فوراً قرآن کی تلاوت کرتے اور قرآن کو پڑھ کر وہ انرجی سے بھر جاتے. قرآن ان کو انرجائز کرتا، قرآن ان کو طاقت اور قوت سے بھر دیتا. میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک خط کو پڑھا، غبار خاطر میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن اور یہ مذہب یہ مصیبت وقت میرا سہارا بنتے ہیں. میں اس کے سائے میں کھڑا رہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ خط جو لکھا تھا تو یہ احمد نگر کی جیل میں جب وہ بند تھے اس وقت انہوں نے لکھا تھا. حالات کیا تھے؟ جب وہ احمد نگر کی جیل میں تھا ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. جیل کی زندگی کیسے ہوتی ہیں آپ سوچیے. اور ایسے حالات میں ابوالکلام آزاد نے یہ بات لکھی کہ قرآن میرا سہارا بنا. بھائیو، آپ قرآن کو پڑھیے، پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کیسے ہماری زندگی کا نور ثابت ہوتا ہے. ہر انسان سے قرآن مخاطب ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی نصیحت نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، شاید کہ تم غور و فکر سے کام لو. بھائیو، یہ آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ یہ کم سے مراد صرف صحابہ کرام نہیں ہے. دنیا کے ہر دور میں پیدا ہونے والا انسان یہ کم میں ہے. کم یعنی تم. اب یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، کم قرآن نے یہ کہا تو اس سے مراد تم ہے. آپ قرآن کو پڑھیے، محسوس ہوگا کہ قرآن گویا ہمارے دل میں کچھ کہہ رہا ہے. بھائیو، یہ مسلمانوں کی عظمت کی تاریخ، یہ مسلمانوں کی جد و جہد کی تاریخ کہ مسلمان دنیا کی ایک طاقتور ترین اور عالی شان قوم بن کر سینکڑوں سال تک دنیا پر چھائے رہے، اس کے پیچھے یہ قرآن ہے. اس قرآن نے اس امت کو وہ عزائم، وہ حوصلے، وہ شعور، زندگی کے نشو و فراز کا وہ علم بخشا کہ دنیا کی بڑی بڑی چٹانیں اور طوفان ان کے قدموں میں آ کر گر گئے لیکن ان کا بال بھی بکا نہیں کر سکے. آج ہم کتنے پریشان ہیں. ہمارا کیا ہوگا؟ نوجوانوں کو دیکھیے، ہمارا کوئی رہنما نہیں، ہم بہت مایوس لوگ ہیں. ہمارے مولانا ایسے ہیں، ہمارے امام ایسے ہیں، ہمارے خطیب وہ مسلم پر صلی اللہ بورڈ تو وہ کر رہا، وہ جماعتیں تو ایسی کر رہی. ارے کیا مایوسی کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے پاس خدا کی محفوظ کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھو، اپنے دل و دماغ کو روشن کرو اور دیکھو کہ مشکل ترین حالات میں بھی یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کیسے جوہر کامل بناتی ہے. بھائیو، بڑی اہم چیزیں. دیکھیے، اگر ہم قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتوں کو سمجھیں تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کے ابتدا میں ایک آیت کریمہ پیش کی. اس آیت کریمہ کو میں آپ کے سامنے میرے سامنے رکھتا ہوں اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور میں بھی کہ ہم سب مل کر اس آیت کریمہ کے روشنی میں اپنی شخصیت کو دیکھیں کہ کتاب اللہ کے تعلق سے ہم کس گروہ میں شامل ہیں، کس گروہ میں ہم شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 34 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اے پیغمبر اس کتاب قرآن مجید کا وارث اپنے بندوں میں سے منتخب بندوں کو بنایا
جو آپ کی امت ہے، یعنی گویا کہ اب قیامت تک امت مسلمہ کتاب اللہ کی وارث ہے، ہم وارثین کتاب ہیں۔ یہ قرآن نے ہم کو اعزاز بخشا ہے۔ یہ خاص بات یہ ہے اور یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ جتنے مسلمان روئے زمین پر بستے ہیں ہر ایک کے دل میں خدا کی کتاب کا احترام، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے اس نے قرآن مجید کو کبھی کھول کر نہ دیکھا ہو، لیکن قرآن مجید کی عقیدت، اس کا احترام اور اس سے اس کی والہانہ محبت دنیا کے اندر بے مثال ہے، اور یہ محبت خدا نے اس کے دل میں ڈالی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے وارثین 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ پہلا حصہ کون ہوگا؟ پہلا حصہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلے امت کے وارثین میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ مولانا مودودی نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت نہ کریں، جو کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، جو اسے دنیا کے سامنے پیش نہ کریں، جو اس کتاب کے حقوق و تقاضوں کی تکمیل نہ کریں، اور جن کی زندگیاں اندھیروں میں ہوں کتاب اللہ کے باوجود، جن کی زندگیاں گمراہی کا شکار ہو۔ تو یہ کتاب اللہ کے وہ وارث ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اور کتاب اللہ کے دوسرے وارث منہم مقتصد، ان میں سے کچھ وہ ہوں گے کہ جو بیچ کی راہ چلیں گے، کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی، کبھی کبھی نماز پڑھ لی، کبھی روزے رکھ لیے، کبھی عمرے کر لیے، کبھی زکوٰۃ اور صدقات دے دیے، اور مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا حق ادا کر دیا۔ دنیا میں انہوں نے زندگی کی گزاری کیسی کہ بھائی کوئی جھمیلے میں مت پڑو، ہم جو ہے چھوٹے سے لوگ ہیں، انہوں نے اس پر کام شروع کیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ تیسرے درجے کے لوگ ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ جو روش اختیار کی، وہ روش ان کی ایسی ہے کہ انہوں نے قرآن کے ایسی تعلیمات کو لے لی جس پر وہ عمل کر سکے، اور جس پہ عمل کرنے کا ان سے جس میں نقصان ہوتا اس کو چھوڑ دیا۔ پھر قرآن نے تیسرے درجے کے لوگ بیان کیے۔ قرآن نے کہا منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پا کر، اللہ کی کتاب کی وراثت کو پا کر زمین میں نیکیوں اور زمین میں بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے سے دوڑنے کی کوشش کی، آگے بڑھنے کی کوشش کی، مسابقت دکھائی تاکہ اللہ کے نور کو زمین میں پھیلا دیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل کبیر ہے۔ بھائیو ذرا سوچیے، ان تینوں گروہوں میں سے ہم کس گروہ میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کے سامنے تیسری جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں قرآن مجید سے انکار، اس سے دوری کا جو خوفناک انجام ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ دیکھیے اس وقت ہماری بہنیں اور ہمارے بچے یہ انعام کے انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن کے تعلق سے جن باتوں پہ متوجہ کر رہا ہوں، اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا اور میں نے بھی سمجھ لیا، یقین جانیے دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں ہوں۔ قرآن کے بیان کو سننے میں کنجوسی مت اختیار کیجیے۔ زندگی کا بہترین لمحہ وہ ہے جس کو ہم نے قرآن کی سماعت میں گزارا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو آتش دوزخ کے لیے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیے، لیکن وہ ان دلوں سے کتاب اللہ کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دل اللہ کی آیات سے خالی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں بخشی مگر ان آنکھوں سے وہ اللہ کی آیات کو دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان بخشے لیکن ان کانوں سے وہ اللہ کی آیات کو سنتے نہیں۔ ان کے دل اللہ کی آیات سے خالی، ان کی بصارتیں اللہ کی آیات سے خالی، ان کی سماعتیں اللہ کی آیات سے محروم۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام، اے نبی یہ لوگ زمین میں جانوروں کی مانند ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو جانور کہا ہے۔ جانور کون ہوتے ہیں؟ جانور جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں صرف شکم پرستی اور شہوت پرستی کے لیے جیتے، بس پیٹ کے پجاری، لذت کام و دہن کے پجاری، اور ہمیشہ شہوت کو تلاش کرتے ہیں۔ جانور ان دو مقاصد کے لیے جیتے ہیں۔ قرآن نے کہا بل ہم اضل، بلکہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ یہ سلوک کیا،
یہ دنیا کے ذلیل ترین لوگ ہیں، اولئک هم الغافلون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں۔ بھائیو، آپ سوچئے کہ کیسی رونگٹیں کھڑی کر دینے والی آیات ہے۔ بس اتنی ذہن میں بات رکھیے کہ قرآن کو اپنے گھر میں قرآن کو شامل کیجیے، اپنے معاملات میں روزانہ قرآن کا حلقہ اپنے گھر میں بنائیے، حلقہ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو روزانہ قرآن کی ایک آیت سکھائیے، خود بھی سیکھیے، ایک عزم اور ایک ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں قرآن مجید کو کسی دن چھوڑیں گے نہیں۔ ہر لمحہ ہماری صبح اللہ کی روشن آیات سے ہوگی، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو کتاب اللہ ہمارے دل میں ہوگی، ہماری سماعتوں میں ہوگی، ہماری بصارتوں میں ہوگی، اور جب اللہ کے فرشتے ہمارے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے تم نے بہت اچھی زندگی گزاری، سلام علیکم، تم پر اللہ کا سلام ہو، جنتوں میں داخل ہو جاؤ، جنتوں کے وارث بن جاؤ، تم نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا۔ بزرگان محترم اور دوستو، اور بھی کچھ چیزیں باقی تھیں کہ آخر ہماری زندگی میں اس کے انطباق کیسے ہو۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان چیزوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کے نور میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے اندھیروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کو رجوع الی القرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری زندگیوں کو صراط مستقیم پر، آیات الہی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن فرما، ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔